حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش کا منظر، حضرت خدیجہ کی آزمائش، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھی اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی والدہ تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لائی، تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ، تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے مجھے پیغام دیا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس پیاری بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی تھی۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی کہ بھی آپ کے گھر میں چار اجنبی عورتیں آتی ہیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے کہا، اے خدیجہ، تم پریشان نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی، تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ اس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے انہیں لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا اور جنت کے لباس سے حضرت بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ کے گود میں دیا اور کہا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکوں۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی، کا نام سلائمہ خزاعہ تھا۔ کہنے لگی، اے ایمن، تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلائمہ ایمن کو کہنے لگی، تھی بیٹی کی خبر سن کر محمد عربی کا کیا رد عمل ہوگا، کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور
کہنے لگی کہ تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد کرا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن کہنے لگی اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنی گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا، خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان لگایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سائمہ غزائیہ کا چہرہ مرجھا گیا، مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا پر میری تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں آتی تھی، میری جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی بیٹی چیختی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ ایسا صرف سلیمہ غزائیہ کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ بہت بڑے بڑے عرب کے لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی وہ انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے پر زیادہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ایمن کے پیچھے چلی گئی، دیکھوں تو محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر اس کا ماتھا چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر گئی اور رو کر کہنے لگی آپ کا دل سچا ہے، آپ سچے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ غزائیہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے متین وائس کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔